اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو رسول کل بھی میں نے آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتایا، اور کوئی بھی ورڈ جب آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا صرف ہم کو محکم یا صرف متشابہ نہیں لینا ہے، بلکہ اس کو دونوں حالتوں میں لینا۔ تو رسول کی جب ہم رسول کے اس حصے، اس میننگ کی بات کریں گے جو محکم ہے، تو اس میں ہم رسول کو ایز اے ٹرانسفارمیشن لیں گے، ایک تبدیلی پریورتن کے ساتھ لیں گے۔ یہ دھیان رکھیے، جب ہم اس کے محکم معنی اٹھائیں گے تو وہ ایک تبدیلی کی بات آئے گی۔ اور یہ ٹرانسفارمیشن بھی میں آپ لوگ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ اللہ جیسے ہی ارادہ کرتا ہے کسی کام کے قضا کرنے کا، فَيَقُولُ لَهُ، بس وہ اس کے لیے کہہ دیتا ہے، قول کر دیتا ہے، کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو کن فیکون ہوا ہے اس میں رسول کا دخل ہے، وہ کن فیکون وہ رسول ہی تو ہے، رسول کا ارسال ہے، جس کی وجہ سے وہ پریورتن، وہ ٹرانسفارمیشن، وہ تبدیلی جس کو ہم کن فیکون کہہ رہے ہیں ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور پھر اس کی مثال ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی دی گئی، جس کو ہم نے اس کے ساتھ ایک غلط نظریہ قائم کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار کو ٹھیک کر دیتے تھے، اندھا دیکھنے لگتا رہا۔ تو ہم نے اس کو جس نقطۂ نظر سے لیا ہے وہ ہمارے عقائد کا نقطۂ نظر ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہ کام رسول کا ہی ہے، کسی شخصیت کا کام نہیں ہے، اور یہ کام ہوا نہیں ہے۔ کن فیکون کنٹینیو ہو رہا ہے، آج بھی مردے جی اٹھ رہے ہیں، آج بھی مٹی کے پرندے آسمان میں پرواز کر رہے ہیں، آج بھی بیمار کو شفا مل رہی ہے، آج بھی اندھا دیکھنے لگ رہا ہے، آج بھی بہرا سننے لگ رہا ہے۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن کنٹینیو ہو رہا ہے، اور یہ رسول کا ٹرانسفارمیشن۔ اب یہ مختلف ٹرانسفارمیشن جب آئے گا تو پھر وہ جس کو ہم واحد رسول لے رہے ہیں وہ جمع کی حالت میں آ جائے گا، کیونکہ ایک طرح کا ٹرانسفارمیشن نہیں ہے، مختلف ٹرانسفارمیشن۔ اور مختلف کی بھی جب ہم ایک جمع مکمل صورت لیں گے تو اس میں دو صورتیں تو لیں گے، جس کی مثال میں نے ابھی ابراہیم علیہ السلام سے دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو رسول آئے تو اس میں رسول جمع کی حالت میں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دو اخبارات کو اخذ کیا، انہیں دو خبریں ملی۔ ایک خبر ان کے ٹرانسفارمیشن کی یہ تھی جس میں ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور دوسری خبر ان کو قوم لوط کے اوپر آنے والے عذاب کی تھی۔ تو چونکہ دو خبریں ہیں، سمجھ پا رہے ہیں ہم، دو خبریں ہیں تو یہاں رسول نہ بول کے رسول آیا۔ ذہن سے ہم بالکل ہٹا دیں، ہمیں اس میں شخصیت کو لینا ہی نہیں۔ ایون جو شخصیت اس میں مینشن کی گئی ہیں ایز اے رسول، تو ان کو رسول کیوں کہا گیا ہے اس کو آپ کو باقاعدہ سمجھایا جا چکا ہے کہ انہوں نے اس میں کام کیا ہے، اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا ہے، انہوں نے اللہ کے اس ٹرانسفارمیشن کو، اس تبدیلی کو، اس کے کن فیکون کو لوگوں میں عیاں کیا ہے۔
اللہ نے اس غیب کے علم کو ان پہ کھولا ہے، اسی لیے ان کو ان کے اس کام کی وجہ سے یہ ڈیزگنیشن دی گئی کہ وہ رسول ہیں اللہ کے۔ جیسے اب یہ ورڈ میں نے یوز کیا کہ وہ رسول ہیں اللہ کے، وہ رسول ہیں اللہ کے۔ دیکھیے، حالانکہ یہ نہیں بولا جائے گا کیونکہ اللہ کا ایک ہی رسول ہے، محمد رسول اللہ۔ قرآن نے اللہ کے اگر کسی رسول کی بات کری ہے کہ اللہ کا رسول کون ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ ہے، جو کہ اللہ کے رسول۔ اور اسی لیے اس میں جو نام جو اسم استعمال کیا جا رہا ہے وہ محمد کا کیا جا رہا ہے، جو کہ حمد سے بنا، اور اس میں بھی آپ لوگ کو کافی ڈیٹیل سے بتایا جا چکا ہے۔ تو آگے چلیں، مطلب کلیئر ہوا نا؟ دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، ارسل یہ رسول رسول یہ کلیئر ہے؟ آپ لوگ کے سمجھ میں آیا؟ کلیئر ہے کہ آل کلیئر ہے؟ نبی کا رسول ہوگا، اس کو بھی کن فیکن کہنا پڑے گا، اللہ کا رسول بھی ہے، وہ بھی کن فیکن ہوگا، رسول ہے۔ جیسے یہ جو میں نے کلمہ بھی رکھا، آیت رکھی، اِنَّهُ لَقَوْلٍ رَسُولٍ کریم، اِنَّهُ لَقَوْلِ رَسُولٍ کریم، کہ بے شک اِنَّهُ بے شک وہ، لَقَوْلِ یقیناً قول ہے، رسول کریم، رسول کریم یقیناً اس کا قول ہے۔ اب اس کا ترجمہ لوگوں نے کر دیا ہے کہ بے شک وہ رسول کریم کا قول ہے۔ رسول کریم کا قول نہیں ہوتا، رسول کریم خود اللہ کا قول ہے، اور رسول ہم کہتے ہی اللہ کے قول کو، اور پھر اسی رسول سے ہم کن فیکن کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اسی کن فیکن کے زیر سایہ ہم تمام تبدیلیوں کو، تمام محرکات کو، اور اس میں ہونے والے ٹرانسفارمیشن کو دیکھتے ہیں۔ یہی کن فیکن۔